ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان سٹیل مل میں 22 ارب کے مبینہ غبن کی، اور ایف آئی اے کی جو رپورٹ ہمارے سامنے ہے اس میں یہ بھی کیا گیا ہے کہ عالمی طور پہ انٹرنیشنل ایفرٹس کیے جا رہے ہیں کہ جو فرمز ہیں اور ان کے اکاؤنٹ ہیں ان کو انٹرپول کے ذریعے معلومات حاصل کی جائیں. اور کچھ ناظرین ہم نے فرمز آپ کو بتائیں گے جو ابھی بھی آپریٹ ہو رہی ہیں، جس میں ہمارے ذرائع کے مطابق تقریباً 8 سے 10 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، اور ایک پاکستان کا نمبر ہے جو کہ اس کے لیے آپریٹ ہوتا ہے. اعزاز، یہ انٹرنیشنل ایفرٹس جو ہیں جو ایف آئی اے کی رپورٹ میں منشن ہے، انٹرپول کو کچھ بھیجا گیا ہے اس کے بارے میں؟ ارشد صفر. میں آپ کو بتاؤں کہ سبین سکینہ جو مرکزی ملزم ہے وہ 4 دسمبر کو پاکستان سے بھاگی ہیں. بعد میں لندن کے پتے پر ان کو ایک پاکستانی ہائی کمیشن کے تھرو ایک کوشچنئر بھجوایا ہے. موجودہ ڈی جی وسیم احمد آ کر جواب دیں اس بات کا، کتنی کوشش کی ہے انٹرپول کے تھرو؟ صفر. اچھا اعزاز، یہ بتائیں ایف آئی اے کو بھی پریشرائز کیا جا رہا ہے اور سٹیل مل کو بھی کہ جو عباس گروپ آف کمپنیز ہے ان کے خلاف کیسز وڈرا کیے جائیں؟ بالکل ارشد، ایف آئی اے کی پریشرائزیشن ہی ہے کہ ابھی ایف آئی اے جو تازہ رپورٹ دے رہی ہے سپریم کورٹ میں، یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ ایف آئی اے کی رپورٹ ہے جو کہ سپریم کورٹ میں پیش کی جا چکی ہے پہلے. موجودہ ڈی جی آ کر کہتے ہیں کہ جو ایف آئی اے نے جو ایف آئی آر درج کی تھی وہ ایف آئی آر ہی غلط ہے. ڈی جی کا کام تھا، سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ انویسٹیگیٹ کر کے دو کہ کیا وہاں پر کرپشن ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، کیا صورتحال ہے اور کرپشن میں کون کون لوگ ملوث ہیں. موجودہ ڈی جی جا کے ایف آئی آر کی صحت کو چیلنج کر بیٹھے ہیں. الٹا ٹریک چل رہا ہے یہاں پر. اور یہ ڈی جی، میں پہلے بھی آپ کو ارشد کہہ رہا تھا کہ یہاں پر جو چہرے سامنے نظر آ رہے ہیں کچھ اور ہیں، جو پیچھے بیٹھے ہوئے جو ان کی تاریں ہلا رہے ہیں وہ کچھ اور ہیں. یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو نظر نہیں آ رہے، جو کہ سٹیل ملز کو پہلے چلاتے رہے ہیں. وہ لوگ انوالو ہیں جو کہ رحمان ملک صاحب ایک ایف آئی اے کے ڈکلیئرڈ ملزم جس کے بارے میں اخباروں میں آ رہا ہے، ٹی وی چینلز کے اوپر آ رہا ہے، وہ اسے کراچی میں جا کر ملنے کیا کرتے ہیں مجھے آپ بتائیں. ایک وزیر اس ملزم کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتا کھانا کھاتا ہے. اس سے پہلے جو پرائیویٹائزیشن کا کیس تھا اس میں بھی بات کیبنٹ تک جا رہی تھی. یہاں بھی لگتا ہے کہ کچھ منسٹرز جیسے جنرل صاحب نے بات کی کہ اگر ٹاپ پہ کمٹمنٹ ہو تو شاید اس طرح کے مسئلے حل کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا. آپ کے خیال میں جو ابھی تک گفتگو سامنے آئی ہے اس میں there is something rotten at the top as well? Absolutely. Without doubt. There is something rotten in the state of Denmark. This is the quote-unquote Shakespeare. اور شاہ فہد نے جیسے اسٹیٹمنٹ دی ہے، there is no doubt about it. لیکن شاہ فہد کے بارے میں ہمارے صدر صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں. بالکل، بڑے بھائی کی ڈانٹ پھر سننی چاہیے نا جی. سلمان تاثیر صاحب نے بڑے ڈیروگیٹری ریمارکس پاس کیے، بوڑھا شاہ جو ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک تو ٹاپ سے کمٹمنٹ ہو، نمبر 2 اس انکوائری کو ایکسپیڈائٹ کر کے فوراً ختم کریں. جتنا پرولانگ کر رہے ہیں کارپوریٹ سیکٹر کا ادارہ اتنا تباہی کی طرف جائے گا. اس کو دس وے اور دیٹ وے، جو بھی آپ کی اپنی عقل کہتی ہے، انصاف کے تقاضے پورے کر کے کچھ ڈیلرز ہٹا دیں، کچھ مینجمنٹ کے لوگ چینج کریں اور ان کو ٹریل پہ لگائیں، ان کو پیسے دیں، ان کے کمپیٹنٹ لوگوں، ان کو فریڈم آف ایکشن دیں اور پھر ان کو ٹارگٹ دے دیں، ان کا را مٹیریل آئے، اس کی ریپیئر ہو تو یہ ادارہ چلے گا. ادروائز جیسے وہ کہہ رہے ہیں 2.5 کروڑ روپے کا لاس جو ہے گھنٹوں کے حساب سے آپ کاؤنٹ کریں تو یہ آپ ایک غریب ملک جس کے پاس پینے کا پانی بھی میسر نہیں، جہاں لوگوں کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی. وزیر صاحب، سلوشن کیا ہے؟ کتنے عرصے سے کیس پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں؟ یہ کیس تو آپ کو مجھ سے بہتر معلوم ہے کہ اس کو کافی ٹائم ہو چکا ہے. اس پر سو موٹو ایکشن میرے خیال میں کوئی آج سے 1.5 سال پہلے لیا گیا تھا، اور 1.5 سال پہلے سو موٹو لیا گیا، اور آپ کے بقول تقریباً 700 ملین کے لاسز اس سال ہوئے ہیں ہر مہینے، اور پچھلے سال 1 ارب کے لاسز ہو رہے تھے. اور اگر اس پہ جلد فیصلہ نہیں آتا تو کیا یہ لاسز کنٹینیو رہیں گے؟ میں آئی فلی ایگری ود جنرل صاحب کہ اس کو بڑے کوئکلی جو ہے ڈسپوز آف ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک نیشنل انسٹیٹیوشن آپ کا جو ہے وہ بری طرح سفر کر رہا ہے اور اس کو نہیں کرنا چاہیے. جو کچھ بھی ہے دے شوڈ کم ٹو اے ڈیسیژن اینڈ لیٹ دا اسٹیل مل ورک ود این انڈیپینڈنٹ مینجمنٹ، ود اے مینجمنٹ دیٹ از سنگل مائنڈیڈ ان اٹس اپروچ، جو اس کو جو ہے ریسسیٹیٹ کرے اور اس کو اوپر کی طرف لے جائے، which can be easily done. There is no doubt about it. There is a lot of potential in steel mills. بالکل، اس کی پوٹینشیل پہ بھی ہم بات کریں گے اور اسے بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے. ناظرین، ایک وقفے کے بعد، اور جب وقفے کے بعد ہم واپس آئیں گے تو یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو سو موٹو کیسز ہوتے ہیں اتنے امپورٹنٹ کیسز میں اگر ان پہ ڈیلیز ہوں تو آرگنائزیشن سفر کیسے کرتی ہے. ایک وقفے کے بعد.